نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی دوسری جلد، باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق، مخلوق پر شفقت اور رحمت کا بیان چل رہا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو آپس میں رہنے سہنے کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان بھائی نہ تو کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی دشمن کے اس کو حوالے کرتا ہے، خود بھی ظلم نہیں کرتا، کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا کہ وہ اس پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا جائے، دوسرے کو خوش کیا جائے، اور اس کا فائدہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان بھی کسی مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے تو جس وقت تک وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، تو مدد لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو تلاش کرو جس کو ضرورت ہو آپ کی مدد کی، جو آپ کی مدد کا محتاج ہو، اس کو تلاش کرو اور اس کی مدد کرو۔ جب اس کی مدد کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس وقت وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ دوسری حدیث میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جس وقت تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو تلاش کرنا اور دیکھنا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حاجت ہے، میں اس کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہوں، یہ چیز اللہ کو کتنی خوش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی تنگی کو دور کرتا ہے، کسی مصیبت اور پریشانی کو حل کرتا ہے، کوئی غم اس پر آیا ہوا ہے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، اس پریشانی کو ہلکا کر دیا، اس کے ساتھ بات کر کے اس پریشانی کو ہلکا کر دیا، اس کی مصیبت میں اس کی مدد کر کے اس کی پریشانی کو ہلکا کر دیا، اس کے غم کے اندر شریک ہو کر اس کے غم کو ہلکا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سختیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی سختی کو اس سے دور کر دے گا۔ قیامت کی سختی، کتنی سختی ہوگی، اللہ اکبر، اتنی سختی ہوگی۔ فرمایا کہ بچہ، یعنی اگر اس وقت تبدیلی آتی انسان کے اندر تو فرمایا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے، ایسی سختی، بوڑھا ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے بچے کو، لیکن ایسی سختی کہ ایک لمحہ بچے کو بوڑھا کر دے، ایسی سختی ہے قیامت کی سختی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اگر کوئی کسی کی سختی کو، کسی کی پریشانی کو، کسی کی تکلیف کو، کسی کے درد کو، کسی کے غم کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی سختی اس سے ہٹا دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے، کسی کی بات کا پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، لیکن اس خرابی کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرتا،
فرمایا کہ قیامت کے دن حق تعالی اس کو بھی رسوائی سے بچا دیں گے، اس کے گناہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈال دیں گے. سبحان اللہ. ورنہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ایک دن آئے گا کہ تمہارے اعمال سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالی بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے، اور فرمایا کہ تمام مؤمنین بھی دیکھیں گے. کھڑا کر کے بتایا جائے گا یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کام کیا کرتا تھا. کیسی رسوائی ہوگی. اس لیے یعنی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچا دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا سکھائی ہے اللہم، اے اللہ تو قادر ہے، وَلَا تُعَذِّبْنَا فَإِنَّكَ عَلَيْنَا قَادِرٌ، ہمیں عذاب نہ دینا اس لیے کہ تو عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے. اور فرمایا وَلَا تُخْزِنَا فَإِنَّكَ بِنَا عَالِمٌ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اس لیے کہ تو جانتا ہے ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں، ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اس لیے کسی دوسرے کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوائی سے بچنے کا آسان طریقہ بتا دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کی رسوائی سے بچ جائیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی کا عیب اگر ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، اس کے عیب کو کسی کے سامنے کھولے نہ، اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں پردہ ڈالو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.